حسین وعلی اصحاب حسین۔ عزادارو، یہ وہ ایام ہیں، آج کی وہ رات ہے، گریے کی رات ہے، آہ و بکا کی رات۔ آج کی رات ہمیں امام حسن مجتبی کو پرسا دینا۔ ہاں عزیزو، امام حسن مجتبی کو میں چاہتا ہوں امام حسن مجتبی کی مصائب سے شروع کروں۔ تو امام حسن مجتبی کی مصیبت تھی، میں چاہتا ہوں پاک بی بی کے ذکر سے آغاز کروں۔ ایک عالم دین بتاتے ہیں کہ مجھے مجلس کی دعوت ملی، ایک عرب امارات کے رہنے والے تھے، انہوں نے مجھے بلایا، میں مجلس کے لیے گیا، محرم کا پہلا عشرہ تھا۔ مجھ سے اس شخص نے کہا، اس عرب نے کہا کہ مولانا 10 راتیں مجلس حسین ہوگی، مگر ہر رات روزانہ آپ فاطمہ زہرا کے مصائب پڑھیجیے گا۔ اس عالم دین نے کہا محرم میں عموماً الگ الگ مصائب پڑھے جاتے ہیں، میں کوشش کروں گا پاک بی بی کا ذکر بھی ہو۔ 10 راتیں ختم ہو گئیں، عالم دین بیٹھے ہوئے تھے اس بانی مجلس کے ساتھ، کھانا کھا رہے تھے، ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تم نے کہا 10 کی 10 راتیں پاک بی بی سیدہ کے مصائب پڑھوں؟ کہا قبلہ میں شیعہ نہیں تھا، مگر میری ماں شیعہ تھی، میرے باپ اور مذہب کے ماننے والے تھے، مگر میری شیعہ ماں ہمیشہ مجھے کہتی تھی بیٹا جب کبھی مشکل میں پھنس جاؤ، ہمارے پاس ایک بی بی ہے جس کا نام فاطمہ زہرا ہے، جو نبی زادی ہے، جو کسی کو گھر سے تنہا جانے نہیں دیتی، اکیلا خالی ہاتھ جانے نہیں دیتی، جب بھی مشکل میں پھنس جاؤ اس بی بی سے توسل کرنا۔ میری بچپنے کی لوریوں میں سنا تھا، مگر باپ کے مذہب پہ رہا، باپ کی بڑی جائیداد ملی، میں نے شادی کی، اللہ نے مجھے بچی دی، بچی 5-6 برس کی ہوئی تو اب بچی بہت میٹھی زبانوں سے باتیں کرنے لگی، میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی۔ میں جب بھی جاب پہ جاتا فون کر کے بیوی سے پوچھتا بیٹی ٹھیک ہے؟ کہتی ہاں ٹھیک ہے۔ ایک دن میری زوجہ نے، میں بزنس پہ تھا، فون کیا کہ جلدی آ جاؤ تیری بچی مرنے والی ہے۔ میں جلدی سے گاڑی میں بیٹھا، جلدی سے اسپیڈ لگائی اور گھر پہنچا، دیکھا میری بچی نے ایک کوئن، ایک سکہ نگل لیا ہے اور اس کے گلے میں پھنسا ہوا ہے اور بات نہیں کر سک رہی۔ وہاں کے دبئی وغیرہ کے ڈاکٹروں کے پاس لے گیا، انہوں نے کہا اس کا علاج یہاں نہیں ہوگا، اس کو لے جائیے آپ کہیں یورپی ملک۔ میں نے جلدی سے، مالدار تھا، جہاز بک کی اور جا کر پہنچ گیا کہاں پہ، فرانس میں، اور ڈاکٹروں کو دکھایا، ڈاکٹروں نے دیکھا، ڈاکٹروں نے کہا اس کا علاج ایسے ہوگا، ہم آپریشن کریں گے، مگر آپریشن کے بعد 90% یہ چانسز ہیں کہ آپ کی بچی پھر بول نہیں سکے گی، پھر اس کی آواز آپ کبھی نہیں سن سکیں گے۔ اس نے کہا کیا کر سکتا ہوں، جا کے آپریشن شروع کرو۔ جب ڈاکٹر گیا، یہ شخص کہتا ہے اب میں پتہ نہیں کیا کروں، سمجھ نہیں آ رہا تھا کون میری مدد کرے گا، جا کے کسی کونے میں، لوبی کے کونے میں زمین پہ گر گیا، مگر اس وقت مجھے اپنی ماں کی یاد آئی کہ ماں نے کہا تھا فاطمہ زہرا کسی کو خالی ہاتھ رد نہیں کرتی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ مدینے کا رخ ہے، میں نے مدینے کی طرف دیکھ کے کہا کہ فاطمہ زہرا میں آپ کو صحیح سے جانتا بھی نہیں، آپ کی معرفت بھی نہیں رکھتا، میری ماں آپ کی شیعہ تھی، مگر اگر میری بچی ٹھیک ہو جائے زندگی بھر آپ کے غلاموں کا غلام ہو جاؤں گا، آپ کے علی کا چاہنے والا ہو جاؤں گا۔ بس یہ کہا میں نے۔ ایک مرتبہ نرس مسکراتی ہوئی آئی، مجھے کہنے لگی جیسس نے معجزہ کر دیا ہے، عیسیٰ نے معجزہ کر دیا ہے۔ میں نے دل میں کہا نہیں، عیسیٰ نے نہیں، عیسیٰ جس در کے غلام ہے ان ہستیوں نے معجزہ کیا۔ ہاں، کہنے لگا میں گیا اندر، میں نے دیکھا میری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور ڈاکٹروں نے کہا آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں، سکہ نکل گیا، میری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے مگر رو رہی ہے۔ میں نے بیٹی سے پوچھا بیٹا اس وقت رونے کا کیا مقام، تم تو ٹھیک ہو گئی ہو۔ بیٹی نے مجھ سے کہا بابا ابھی ابھی ایک کالے برقعے میں بی بی آئی تھی جس کا ایک ہاتھ پھسلیوں پہ تھا، اور بی بی نے میری پیٹھ پہ ہاتھ رکھا اور سکہ نکل آیا۔ اس بی بی نے جاتے جاتے مجھ سے کہا میرے بابا مجھ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے مگر امت نے مجھے بہت ستایا۔ امت نے مجھے اتنا ستایا کہ اس بی بی کو یہ کہنا پڑا
सुब्बत अलैया मसाइबुन, मुझ पे वो मुसीबतें पड़ी, अगर पहाड़ों पे पड़ती तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। हाँ आज़ादारो, क्यों बीवी का जिक्र हुआ? क्योंकि इमाम हसन की सबसे बड़ी मुसीबत ये थी, फातिमा जहरा की मुसीबत इमाम हसन की सबसे बड़ी मुसीबत थी। रावी ने इमाम हसन को देखा, जो इमाम हसन की उसकी उम्र और इमाम हसन की उम्र एक ही थी। अब देखिए इमाम ने कैसे इशारे में जवाब दिया, आप समझ जाएंगे, आप आज़ादार हैं, आप समझ जाएंगे मौला क्या कहने चाहते हैं। मौला का चाहने वाला है, मौला की उम्र हम उम्र है, मौला की एज और उसकी एज एक है। मौला को आके देखता है, मौला कहता है, मौला बड़ी जल्दी आप बूढ़े हो गए हैं, आपकी दाढ़ी बड़ी जल्दी सफेद हो गई है। सुनेंगे मौला क्या फरमाते हैं? मौला फरमाते हैं, बनी हाशिम के जवान बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। बनी हाशिम वाले बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, क्यों ना बूढ़े हो जाएं जो इतनी मुसीबतें देख रहे हैं। अजादारो, इमाम हसन का जनाजा है और कासिम इब्ने हसन हैं जिनकी उम्र 3 या 4 बरस की है। तारीख लिखती है उस जनाजे के करीब एक 3 या 4 बरस का बच्चा था जिसे यतीमी का एहसास सताए जा रहा था, जिसे यतीमी खाए जा रही थी। अजादारो, आपने खुद ये जुमला सुना होगा कि हसन और हुसैन के जनाजे में फर्क बस इतना है, हसन के जनाजे में तीर थे, हुसैन का जनाजा तीरों पे था। अजादारो, इससे पहले कि मैं इमाम हसन के मसाइब, इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम के मसाइब शुरू करूं, जरा एक मुसीबत हजरत अब्दुल्ला की सुन लीजिए। हजरत अब्दुल्ला कौन थे? हजरत अब्दुल्ला की उम्र 11 बरस थी। हजरत कासिम 13 बरस के थे, अब्दुल्ला 11 बरस के थे और हजरत कासिम के छोटे भाई थे। और ये वो शहीद थे जो सबसे आखिर में शहीद हुए। कहते हैं हजरत अली असगर आखिरी शहीद थे, मगर उनके बाद बनी हाशिम में जो शहीद हुए वो हजरत अब्दुल्ला थे। जुमले बहुत सख्त हैं, मसाइब की इब्तदा में ये जुमले अक्सर मुनासिब नहीं है पढ़ना, मगर हजरत कासिम के मसाइब से पहले मैं चाहता हूँ हजरत अब्दुल्ला के मसाइब पढ़ दूँ, ताकि फिर हजरत कासिम के मसाइब आप सुन लें। अजीज़ो, इमाम ज़माना से मैं हमेशा जब भी कत्ल हुसैन, शहादत इमाम हुसैन की तरफ इशारा हो, इमाम हुसैन से माजरत चाहना चाहिए। अय इमाम हुसैन मैं माजरत चाहता हूँ, अय इमाम ज़माना मैं माजरत चाहता हूँ। अजीज़ों, मिलता है जब शिम्र लईन इमाम हुसैन के सर को जुदा करने के लिए आया, 70 कदम से बीबी ज़ैनब देख रही थी। 70 कदम से ज़ैनब देख रही थी और ज़ैनब के हाथ में एक बच्चे का हाथ था। तारीख लिखती है वो बच्चा हजरत अब्दुल्ला थे। जैसे हजरत अब्दुल्ला ने देखा कि शिम्र लईन ने मामू के सीने पे घुटना रखा है, बच्चा सामने भागने चाहता था, मगर ज़ैनब ने हाथ पकड़ लिया बच्चे का। ज़ैनब ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया, मगर अजादारों, जब शिम्र ने खंजर निकाला, अब तो बीबी ज़ैनब भी बर्दाश्त न कर सकी। बीबी ज़ैनब ने अपने हाथ दोनों सरों के ऊपर रख दिए, बच्चे का हाथ छूट गया। बच्चे ने जब देखा पुप्पी ने मुझे छोड़ दिया है, सीधा दौड़ता हुआ चचा के पास गया और जालिम के सामने हाथ बुलंद करके खड़ा हो गया कि मेरे चचा को न मारना। सुन सकोगे जालिम ने क्या किया? जालिम ने तलवार से कोहनियों से बच्चे के दोनों हाथ काट दिए। हुसैन ने अब्दुल्ला को अपने सीने पे लगाया। एक मर्तबा हुसैन अब्दुल्ला को सीने पे लिए हुए हैं। अब एक मर्तबा शिम्र चाहता है अब्दुल्ला को अलग करे, मगर हुसैन अब्दुल्ला को छोड़ते नहीं। आजादारों, सुनोगे कैसे हजरत अब्दुल्ला को अलग किया? हुरमला ने एक तीर निकाला, सीने अब्दुल्ला पे तीर पड़ा, सीने हुसैन पे दम तोड़ दिया। हाय हाय
قاسم کے چھوٹے بھائی ہیں۔ حضرت قاسم شب عاشور بار بار چچا سے پوچھ رہے ہیں، چچا کل کے شہید ہونے والوں میں میرا بھی نام ہے؟ چچا کل کیا میں بھی شہید ہو جاؤں گا؟ مگر حسین بتاتے نہیں ہیں، کبھی منہ چوم لیتے ہیں، کبھی سینہ چوم لیتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ حضرت قاسم اپنی اماں کے پاس گئے، اماں مجھے چچا نے تو نہیں بتایا کہ کل کے شہید ہونے والوں میں میرا بھی نام ہوگا یا نہیں ہوگا، اماں ذرا چچا سے پوچھ لیجئے۔ اب بی بی بڑی شرم والی حیا والی بی بی تھی، بی بی کہاں آئی؟ بی بی اپنے یتیم بچے کو لے کر کہاں آئی؟ بیوہ عورتوں کو اپنے یتیم بچوں کا بڑا خیال ہوتا ہے، بڑی حساس ہوا کرتی ہیں۔ اب یہ بی بی اپنے بچے کو لے کر کہاں آئیں؟ لے کر بی بی زینب کے پاس آئیں۔ اے زینب عالیہ، بی بی میں سید نہیں، میں غیر ہوں، مگر یہ بچہ تو آخر آپ ہی کا بچہ ہے، ذرا حسین سے کہلوا دیجئے، کل میری قربانی بھی قبول ہوگی۔ اب ایک مرتبہ بی بی زینب بی بی حضرت قاسم اور ان کی ماں آتے ہیں امام حسین کے پاس۔ امام حسین نے جیسے دیکھا بھابھی آ رہی ہیں، احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ بی بی اپنے عجیب دکھ بھرے جملے کہتی ہیں، بی بی فرماتی ہیں، اے فاطمہ زہرا کے بیٹے، تیرے بھائی کی یتیم، تیرے بھائی کی بیوہ تجھ سے بھیک مانگنے آئی ہے، اماں زہرا کی چادر کے صدقے میں ذرا مجھے بتا دو میری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ امام حسین نے فرمایا، بھابھی نہ گھبرائیے، کل آپ کی قربانی سب سے زیادہ قبول ہوگی۔ حسین نے قاسم سے پوچھا، قاسم کیف الموت عندک؟ قاسم موت کو کیسے پاتے ہو؟ کہا احلا من العسل، میں شہد سے بھی زیادہ میٹھا پاتا ہوں موت کو۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پر حضرت قاسم نے وہ تعویذ کھولا۔ چچا میرے بابا نے مجھے کہا تھا جب مشکل وقت میں پھنس جاؤ یہ تعویذ کھول دینا۔ ایک مرتبہ وہ کاغذ کھولا، حسین نے کیا پڑھا، اے میرے قاسم اذا رأیت عمک الحسین وحیدا فریدا مظلوما، اے میرے قاسم جب اپنے چچا کو تنہا، بے کس، بے مددگار، مظلوم پاؤ تو میری طرف سے اپنے چچا کی مدد کر دینا۔ حسین رونے لگے، بھیا حسن مجھے اس مصیبت میں بھی تو نے بھلایا نہیں۔ عزادارو، ایک مرتبہ صبح عاشور جب حضرت قاسم کے جانے کی باری آئی، روایت کہتی ہے حضرت قاسم کو سینے سے، حضرت علی اکبر کے ساتھ حسین نے ایسے نہیں کیا جیسے قاسم سے الوداع کیا، قاسم کو سینے سے لگا کر مقتل کے جملے ہیں، اتنا روئے چچا بھتیجے، اتنا روئے چچا بھتیجے کہ دونوں پہ غشی طاری ہو گئی۔ اب ایک مرتبہ قاسم خیمے سے نکلے ہیں، ایک مرتبہ قاسم، معلوم ہے قاسم کربلا سے جب مدینے سے نکلے تھے، قاسم کی کوئی سواری نہیں تھی، کسی بی بی کے محمل میں بیٹھتے تھے، یہ قاسم کی پہلی سواری تھی جو منزل شہادت تک لے کے جا رہی تھی۔ حسین نے قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا، میدان جنگ کی طرف جانے لگے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں نے ایک بچے کو دیکھا جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، جس بچے کو میدان میں جانے کی اتنی جلدی تھی کہ پاؤں کے جوتیوں کے تسمے بھی صحیح سے باندھے نہیں تھے، جسم اتنا چھوٹا تھا، زرہ بنا چلا آ گیا تھا۔ اللہ اللہ، کاش کوئی ذرا مل جاتی قاسم کو۔ عزادارو،
ایک مرتبہ حضرت قاسم نے حملہ کیا، بڑے بڑے پہلوان ازرق شامی کے بیٹوں کو فنار کیا، بڑے بڑے پہلوانوں کو فنار کیا۔ اب ایک مرتبہ حسین قاسم کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں، حضرت امام حسین خاک کے ٹیلے پہ ہیں اور قاسم گھوڑے پہ تلوار چلا رہے ہیں، حسین قاسم کو دیکھ رہے ہیں، اور بی بی زینب خیمے کے در پہ حسین کو دیکھ رہی ہے، قاسم کی ماں مصلی عبادت پہ ہے، زینب کو دیکھ رہی ہے، یہ نظروں کا تار جڑا ہوا ہے۔ جب قاسم کسی کو فنار کرتے حسین مسکراتے، جب حسین مسکراتے زینب خوش ہوتی، جب زینب خوش ہوتی تو قاسم کی ماں بھی خوش ہوتی۔ اب ایک مرتبہ دیکھنے لگے ظالم کہ قاسم کے ساتھ ایسے حملہ نہیں کیا جا سکتا، سب نے مل کے حملہ کیا۔ حضرت قاسم کے جوتے کے تسمے صحیح، حضرت قاسم تسموں کو صحیح کرنے کے لیے ایک مرتبہ زمین کی طرف جب جھکے ہیں، ایک ظالم نے پیچھے سے وار کیا، قاسم گھوڑے سے زمین پہ گرے، حسین خاک کے ٹیلے سے گرے، زینب خیمے کے در پہ گری، قاسم کی ماں سجدہ شکر پہ گری۔ خدایا تیرا شکریہ، میری نیک کمائی نیک راہ میں خرچ ہوئی۔ عزادارو، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ایک سید مہدی نامی شخص سے، وہ کہتے ہیں میں نے حرم امام حسین میں امام حسین کے مصائب پڑھ کے واپس آیا، جب سو گیا میں نے خواب میں ایک بی بی کو دیکھا، اس بی بی نے اپنا ایسے تعارف کرایا، سید مہدی مجھے پہچانو، میں حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ سید مہدی، جو تو نے مصائب حرم میں پڑھے ہیں اب کبھی وہ مصائب حرم میں نہ پڑھنا۔ کہا بی بی کیا روایت غلط تھی؟ کہا نہیں سید مہدی، جب تو نے یہ جملے پڑھے ہیں حسین قاسم کی لاش کو لے کر خیمے میں پہنچے ہیں، ایک طرف قاسم کی لاش کو رکھ دیا، ایک طرف علی اکبر کی لاش ہے، دونوں لاشوں کے درمیان حسین بیٹھ گئے، ایک ہاتھ کو قاسم کی لاش پہ رکھا، ایک ہاتھ کو علی اکبر کی لاش پہ رکھا، اور آسماں کی طرف نگاہیں بلند کر کے فرمایا واہ غربتا، ہائے اب حسین غریب ہو گیا، ہائے تنہا و بے کس ہو گیا، اس وقت سے ابھی تک میرا حسین زری میں بے ہوش پڑا ہے۔ عزادارو، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ حسین نے جب دیکھا قاسم گھوڑے سے زمین پہ گرے ہیں، عزادارو حسین ذوالجناح کی پشت پہ سوار ہوئے۔ اب ایک مرتبہ حسین جلال میں آ رہے ہیں، حضرت قاسم کا جو قاتل تھا حسین مولا اس سے انتقام لینے آ رہے ہیں۔ اب ایک مرتبہ اس ظالم نے یزیدی فوجوں کو بلایا کہ آؤ مجھے بچاؤ، میری مدد کرو، حسین آ گئے ہیں۔ عزادارو ادھر سے حسین آ رہے ہیں، ادھر سے یزیدی فوجیں آ رہی ہیں اپنے سپاہی کو بچانے کے لیے۔ اس بھگدڑ میں عجب قیامت ہو گئی، اس بھگدڑ میں عجیب مصیبت ہو گئی، آئے ادھر کے گھوڑے ادھر چلے گئے اور ادھر کے گھوڑے ادھر چلے گئے۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام اس شہید پر جس کی بائیں طرف کی پھسلیاں دائیں طرف نکل گئیں، جس کی بائیں طرف کی پھسلیاں بائیں طرف نکل گئیں۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو، آخری جملے مصائب کے، حضرت قاسم وہ تنہا شہید ہیں جو حسین کی اس مظلومیت میں شریک ہیں۔
کون ہائے سی تھی ہائے ہائے۔ ممتاز لاش کی پامالی میں حسین کے شریک ہیں حضرت عباس، مگر میں ہاتھ جوڑ کے امام حسین سے کہوں گا مولا آپ مظلوم عالم ہیں، آپ سب سے زیادہ مظلوم ہیں، قاسم اس مصیبت میں آپ کے ساتھ شریک ہیں، مگر مولا آپ کا جسم اس وقت پامال ہوا ہائے جب آپ زندہ نہیں تھے، مگر ہاں قاسم زندہ زندہ پامال ہو گئے، جب کوئی گھوڑا قریب آتا صدا دیتے چچا بچا لیجئے۔